الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہیں۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ عزیز طلبہ، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب 4 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اخلاق و آداب۔ اس باب کا پہلا سبق جو آج ہم پڑھنے والے ہیں، اس سبق کا عنوان ہے رواداری، اور یہ سبق گوہر اسلامیات کلاس 5 کے صفحہ نمبر 62 پر موجود ہے۔ عزیز طلبہ، اس سبق میں آپ رواداری کے معنی و مفہوم کے بارے میں پڑھیں گے، سماجی ہم آہنگی میں رواداری کی اہمیت سے واقف ہوں گے، اسلامی تعلیمات اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی روشنی میں گروہی، مسلکی، علاقائی اور لسانی عدم برداشت سے پرہیز کرنے کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ رواداری کے معاشرتی فوائد و ثمرات، اس سے بھی آگاہ ہوں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رواداری کا معنی کیا ہے؟ رواداری کا معنی لحاظ کرنا ہے، دوسروں کی رائے، روایات اور خیالات سے اختلاف کے باوجود ان کا احترام کرنا اور انہیں اپنی رائے ماننے پر مجبور نہ کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ اسلام نے رواداری کے ساتھ پیش آنے پر بہت زور دیا ہے۔ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری اس حد تک ہے کہ دین کا پیغام دوسروں تک اچھے طریقے سے اور دلائل کے ساتھ پہنچایا جائے۔ کوئی اس کو قبول کرتا ہے تو اس کی مرضی، ورنہ کوئی زبردستی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، دین اسلام کے قبول کرنے میں زبردستی نہیں۔ سورۃ البقرہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم رواداری کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ میں رواداری کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں بہت سے وفد آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انہیں اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ کچھ وفد تو اسلام قبول کر لیتے اور کچھ نہ کرتے۔ ایک مرتبہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وفد میں ان کے علماء اور مذہبی رہنما بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے وفد کو مسجد میں ٹھہرایا اور انہیں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے پر روک ٹوک بھی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول نہ کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے پر بالکل مجبور نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی رواداری میں بے مثال تھے۔ خلفائے راشدین کے دور میں تمام مذاہب کے لوگوں کو نہ صرف اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی پوری آزادی تھی، بلکہ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ سپہ سالاروں کو یہ خاص طور پر تاکید کی جاتی
کہ وہ رواداری کے اصولوں کی پاسداری کریں۔ شام فتح ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا خاص طور پر اعلان کیا کہ عیسائیوں کو ملک میں اپنے مذہب پر عمل کرنے میں مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ اسلام رواداری کے تحت غیر مسلموں کو ان کے مذہب پر قائم رہنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری آزادی دیتا ہے۔ غیر مسلموں سے میل جول کی بھی اجازت ہے، لیکن اس بارے میں محتاط رویہ اختیار کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے کہ دوسروں کی خاطر اپنے عقیدے میں کمی بیشی کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ عزیز طلباء، سبق کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سبق اس حصے میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں سے کتنی شاندار مثالیں رواداری کے بارے میں پڑھیں۔ سبق کے دوسرے حصے میں ہم پڑھیں گے رواداری کے فوائد کے بارے میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔